مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ سوشل میڈیا ہمیں بہت غلط گائیڈ کر رہا ہے، خوب سمجھ لو۔ بہت اوٹ پٹانگ جس کے منہ میں آتا ہے، جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہے۔ تو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کوئی صحافی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سب کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تجزیہ کرتا ہے انسان، یہ صحیح ہے وہ، لیکن یقینی معلومات جب تک کسی کے پاس نہ ہو آپ بات کر نہیں سکتے۔ پھر صحافی میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لفافہ خور ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں، اور جو لفافہ خور ہوتا ہے نا وہ بہت جاندار طریقے سے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ دو چار سچ ہوتے ہیں اس میں جھوٹ ملا کے وہ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ جو ایک آدھ سچ میں ملا کے پبلش کیا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دو تین باتیں صحیح ہوتی ہیں، اس سے پھر وہ تانے بانے ملا کے سب کچھ ہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی سچ ہی بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دو چیزیں سچ ہوتی ہیں، اس سے جو انہوں نے نتیجے نکالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے صحیح۔ ایک اعلان سن لیں، میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے ناظم محتمم بھی ہیں، انہوں نے پرسوں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے ملکی حالات سے متعلق۔ لوگ سوشل میڈیا ہمیں بہت غلط گائیڈ کر رہا ہے، خوب سمجھ لو۔ بہت اوٹ پٹانگ جس کے منہ میں آتا ہے، جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہے۔ ان کا جو انٹرویو ہے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ شائع ہوا ہے، پوڈ کاسٹ ان کی، وہ لازمی سنیں آپ لوگ، وہ لازمی سنیں، سمجھ رہے؟ ان کے پاس جو نالج ہوتی ہے وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے، وہ میڈیا سے لی گئی نالج نہیں ہوتی، اور جب تک مشاہدے پر مبنی نالج ان کے پاس نہیں ہوتی وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کوئی صحافی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، سب کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تجزیہ کرتا ہے انسان، یہ صحیح ہے وہ، لیکن یقینی معلومات جب تک کسی کے پاس نہ ہو آپ بات کر نہیں سکتے۔ تو ان کا انٹرویو آپ لازمی سنیں۔ پھر صحافی میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو لفافہ خور ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں، اور جو لفافہ خور ہوتا ہے نا وہ بہت جاندار طریقے سے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ دو چار سچ ہوتے ہیں اس میں جھوٹ ملا کے وہ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ جو ایک آدھ سچ میں ملا کے پبلش کیا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دو تین باتیں صحیح ہوتی ہیں، اس سے پھر وہ تانے بانے ملا کے سب کچھ ہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی سچ ہی بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دو چیزیں سچ ہوتی ہیں، اس سے جو انہوں نے نتیجے نکالے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے صحیح۔ کل میں نے مثال دی تھی نا، چپل چوری کر کے ایک آدمی بھاگ رہا ہے، جرم یہ ہے کہ چپل چوری کی اس نے، اب جو اس کو لوگ مار رہے ہیں تو چپل چوری کرنے پہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ کسی کا وہ سالہ ہے اور کسی سے اس کو ذاتی بغض ہے، کسی کی قومیت کی لڑائی ہے، تو جرم تھا صرف چپل چوری، اس پہ ایک دو تھپڑ بنتے تھے، لیکن جو پوری قوم اس پہ ٹوٹ پڑی ہے تو وہ چپل کا بہانہ ہے، بہانہ چپل کا ہے اور مقصد اپنا بغض اور عناد ہے۔ تو کچھ صحافیوں کا یہ حساب ہے کہ ان کو ویسے ہی کسی سے بغض ہے، تو کچھ صحیح بات ہوتی ہے اس میں پھر 100 باتیں مبالغہ آرائیاں کر کر کے اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کو پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں، بیرونی ایجنسیاں پیسے دے رہی ہوتی ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے۔ انہی کی دیکھو ذہانت بہت اہم چیز ہے۔ کبھی بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا میں ہمیشہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں گا، میں کبھی کسی کے دعووں سے اور جذبات سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دعوے اور جذبات سے متاثر نہ ہو۔ دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے، چیخنے پر، ہڑی ہڑا کرنے پر اور قسمیں اٹھا کے دعوے کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی کے جملوں کو اگر آپ پکڑ لینا تو اسی میں ان کی باتوں کا جواب ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں کو کسی نے قتل کر دیا، میں کہتا ہوں فلاں چونکہ اس کے خلاف بول رہا تھا اس لیے قتل کر دیا۔ بھائی اگر اس لیے قتل کیا ہے تو سب سے زیادہ تو آپ خلاف بول رہے ہو، آپ کیوں نہیں قتل ہوئے اب تک؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس طرح کے جملے پکڑنے چاہیے ان لوگوں کے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہیں قتل ہوا نا، اب اصل قاتل کو بچانے کے لیے الزام ڈال دیا جاتا ہے فلاں نے قتل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ دیکھو یہ کلپ اس کا، اس میں یہ فلاں کے خلاف بول رہا ہے۔ تو آپ کا کلپ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ فلاں کے خلاف آج سے نہیں 10 سال سے بول رہے ہو، آپ کیسے بچے ہوئے ہو؟ پھر آپ کو قتل کرنا تو فلاں کے لیے بہت آسان تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو یہ میں کہیں کسی طرف نہیں لے کے جا رہا آپ کو, صرف ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. اس سوشل میڈیا کی دنیا سے نکلو, یعنی اس کے پروپیگنڈے سے. کبھی کسی کے بارے میں یقینی تحقیق کے بغیر تبصرہ مت کرو. ضروری نہیں کسی میں ایک برائی ہو تو اب جتنی بھی برائیاں ہیں ساری اسی کے کھاتے میں ڈالی جائیں, اور کسی میں اگر ایک آدھ اچھائی نکل آئی تو اب جتنی بھی اچھائیاں ہیں ساری اسی کے کھاتے میں ڈالے جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ان کا انٹرویو لازمی سنیں آپ, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا JTR میڈیا ہاؤس پہ انہوں نے پوڈ کاسٹ دیے. بالکل نیوٹرل ہو کے سننا ہے, کسی بھی بغض, کسی کے عشق میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا, کسی کے بغض میں بھی مبتلا نہیں ہونا. نارمل اور نیوٹرل ہو کے آپ وہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بہترین گائیڈنس ملے گی اس میں. ہم چلتے ہیں جی 18واں پارہ آج ہم نے پڑھا ہے رمضان 2025 1446 ہجری. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے, اس میں سورہ مومنون بھی ہے اور سورہ نور بھی ہے. آج پھر مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے جانا ہے تو میں ذرا جلدی نمٹاؤں گا. سورہ مومنون کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے شروع کیا. فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے. مومنین کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ فی صلاتہم خاشعون, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں. ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے وہیں, یہ ویڈیو گیم نہیں کھیل رہے ہوتے بیٹھ کے, کوئی فائدہ نہیں. گیم کھیلیں آپ بھاگنے دوڑنے والے, ذہن فریش ہوگا آپ کا. اس سے کیا ہوگا؟ ٹش ٹش لگے ہوئے ہو موبائل میں, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے, مجھے کوئی ویڈیو گیم پکڑاتے میرے سے بٹن بھی نہیں چلتے اس کے, کہ یار کہتے ہیں بہت دلچسپ گیم ہے. بھائی باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم کیوں ضائع کریں یار, بعض چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے کسی کو ٹائم دیا 10 منٹ کا, گپ شپ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا, چلو جی آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا, لیکن وہ بغیر ارادے کے ہو گیا. گپ شپ میں مزہ اتنا آیا, چلو جی آدھا گھنٹہ. یہاں تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. سانپ والا کھیل رہے ہیں, کیا ہے, بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ سانپ. بس یہ میں نے اتنے سانپ, وہ پہلے نوکیا میں آتا تھا نا سانپ والا, تو پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کو موبائل میں یہ چیزیں نہیں کھیلنے دیتے تھے. ہم تو دیکھتے تھے کہیں سے چھوٹا سا وہ آ گیا نا ہمارے پاس ویڈیو گیم, ہمارے والد صاحب کا تو بہت غصہ, اتنا غصہ کرتے تھے, ہم ان سے چھپ کے کرتے تھے, پھر چھوڑ دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ والد صاحب یہ سوچتے تھے یہ تو تم باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, یہ فضول لوگوں کا کام ہے. یہ چیزیں گوروں نے ہماری سوسائٹی میں انگریز لائے. کھیلو کودو, فٹ بال کھیلو, ہاکی کھیلو, کرکٹ کھیلو, ٹینس کھیلو, یہ سب چیزیں کھیلو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ ان سے دماغ فریش ہوتا ہے, آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے, بہت فائدہ ہے اس کا. لیکن یہ جو ویڈیو گیم کی ہماری سوسائٹی میں رواج ہے, اس سے بچوں کو روکنا چاہیے. بعض دفعہ والدین کو پسند نہیں ہوتی چیز, لیکن روک اس لیے نہیں ہوتے کہ اور اس سے بڑی کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن بچوں کو خود ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھے گیم کھیلو جس سے دماغ فریش ہو. تو اللہ نے فرمایا لغویات سے بچتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے. والذین هم لفروجہم حافظون, اللہ فرماتے ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی زوجہ اور باندیوں کے. باندیاں تو اب ختم ہو چکی ہیں, اب کہیں باندی نہیں بنائی جا سکتی, ذہن میں رکھیں آپ, امپاسبل ہے. تو کیونکہ بین الاقوامی معاہدہ ہو چکا ہے اب, اور یہ معاہدے کی پابندی شریعت میں لازم ہے. تو صرف اب ایک راستہ ہے, کیا ہے؟ نکاح کا. اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہیں اپنی خواہش پوری نہیں کرتے. اور فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین, ہاں جو نکاح کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اللہ نے دونوں انتہائیں بیان کر دی. نکاح کے علاوہ کوئی راستہ ہوگا قابل ملامت, لیکن جب نکاح ہوگا تو قابل ملامت نہیں ہے. اس لیے شادی ایک ہو, دو ہو, تین ہو, چار ہو, جتنی بھی ہو, اللہ کہہ رہے ہیں ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیوں, وائی, کیا ہو گیا تھا جو آپ نے دوسری کی. آگے پھر انشاءاللہ تفصیل سے. اچھا, فمن ابتغى وراء ذلك, اللہ کہتے ہیں جو نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اس لیے فحش فلمیں دیکھنا, ہینڈ پریکٹس ہے,
یا زنا یا لڑکوں سے بدفعلی، یہ سب حرام ہے اسلام میں، سمجھتے ہو؟ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ آپ کو 1 کروڑ روپے بھی کوئی امانت کے طور پہ دے دینا، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی یہ اس میں سے نہیں کھائے گا۔ جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا، آپ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو، اللہ کی نظر میں آپ مومن نہیں ہو۔ تو لوگ ڈرے نہیں آپ سے، گھبرائے نہیں آپ سے، لوگوں کو پتا ہے بھائی یہ ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا، اور عہدہم راعون، معاہدہ کر کے پورا کرے گا۔ وعدہ الگ چیز ہے، معاہدہ الگ چیز ہے۔ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرفہ، دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنا، اس کو 2 دفعہ اللہ لے کر آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے نماز۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے مختلف مراحل سے بنایا۔ کچھ نوح علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، اپنی قدرت بیان کی اللہ نے کہ ہم کیسے آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جو برسا سکتا ہے وہ اس پانی کو خشک بھی کر سکتا ہے۔ پھر سائنسدان بیٹھ کے نا باتیں کرتے رہیں گے، ایکچولی یہ ہوا تھا کہ پانی ایسے اس لیے خشک ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی لاجک ہوگی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو زمین میں پانی اسٹور کر سکتا ہے وہ اس پانی کو غائب بھی کر سکتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجوروں کے باغات پیدا کیے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، بہت اس میں پھل ہیں تمہارے لیے، کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاء، اور ایک درخت ہے جو طور پر پیدا ہوتا ہے، جس کو زیتون کہا جاتا ہے، تنبت بالدہن، تیل لے کر اگتا ہے وہ۔ یار زمین سے تیل نکالو، انسان کا تیل اپنا نکل جاتا ہے، لیکن ادھر بیج ڈالو یا ٹہنی دباؤ، زیتون نکلا، اور اس میں سے کیسا بہترین آئل نکلتا ہے، اتنا بہترین آئل، صحت کے لیے انتہائی مفید، اور اس کی آگ میں دھواں نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی، اتنا مفید تیل درخت میں سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ فرمایا صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ سالن کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو جس میں ڈبو کے کھایا جائے۔ 2 چیزوں کو سے پتہ چلتا ہے کہ سالن ہے وہ، جو آج ہماری سوسائٹی میں سالن ہے نہیں۔ اللہ نے ایک زیتون کے تیل کو سالن کہا ہے کہ اس سے روٹی کھایا کرو، آج کوئی کھاتا ہے ہی نہیں۔ زیتون کے تیل سے روٹی کا رواج ختم۔ اور دوسرا اللہ نے حدیث میں آتا ہے نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے۔ ہم سرکے کو سالن میں ڈال کے کھاتے ہیں، سرکہ بطور سالن کے نہیں کھاتے۔ ایک بڑے قبلہ حکیم ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے روزانہ سرکہ نہیں کھانا چاہیے، ذہن میں رکھو، یہ حدیث میں سرکے کو بہترین سالن تو کہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سرکہ کھاتے تھے، کیونکہ سرکہ ایک ایسڈ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ نہار منہ سرکے پی رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو خوراک سے متعلق معلومات ہے نا، ان میں ڈاکٹروں سے زیادہ ایکسپرٹ حکیم ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ حکیم 2 نمبر نہ ہو۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ اس سرکہ نہار منہ پینے سے یہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے فائدہ، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ کسی بوڑھے حکیم سے پوچھو گے جو بہت پرانا حکیم ہوگا، جو تجربہ کار ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ نہار منہ سرکہ پئیں۔ وہ اس کے سائیڈ افیکٹ بتانا شروع کرے گا، اس سے یہ فائدے ہیں لیکن اس سے کچھ نقصانات بھی ہیں، کیونکہ ایسڈ ہے نا یہ، تو وہ گھٹنوں کے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور کیلشیم کو باڈی میں کم کرنا، 20 قسم کے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے نہار منہ سرکہ اور لیمن کا پانی پینا شروع کیا، دبلے ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا ان کو ماشاءاللہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ دبلے تو آپ ہو گئے، لیکن اس ایسڈ نے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی، اس کی دیواروں کا وہی ختم کر دی، معدے کی دیواریں ہوتی ہیں نا، ان کو چھلنی کر دیا اس۔ تو ایسی کوئی بھی چیز کسی ایک ڈاکٹر یا ایک یوٹیوب کلپ کو دیکھ کے شروع نہیں کر دیا کرو کہ صبح صبح سرکہ پانی میں ڈال کے پینے سے یہ ہو جائے گا۔ تو 20 لوگوں سے مشورے لے لیا کرو جب بھی کوئی ایب نارملٹی والا کام کر رہے ہو، کوئی بھی عام روٹین سے ہٹ کے کام کر رہے ہو، تو ایک ڈاکٹر ایک حکیم نہیں، 10-15 ڈاکٹروں سے حکیموں سے مشورہ لے لو،
وہ بتائیں کہ ہاں جی پی لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. جیسے لہسن کھانے کے بہت فائدے ہیں، لیکن لہسن بھی ایک ایسڈ ہے، آگ لگا دیتا ہے پیٹ میں جا کے. تو ایسا نہیں ہے کہ لہسن پھونکتے جا رہے ہو. ابھی ایک صاحب نے لہسن کا پانی نکال کے روزانہ بھر بھر کے پی رہے ہیں بوتلیں. میں نے کہا بیٹا تیرا انا للہ ہو جائے تو مجھے جنازے پہ بلا لینا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي تو حکیم لوگ کہتے ہیں مہینے میں ایک آدھ دفعہ سرکے کو سالن کے طور پہ کھا لو بس. واللہ عالم، باقی طب کی باتیں ڈاکٹروں سے حکیموں سے پوچھیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان، کیسے ہم تمہیں ان سے دودھ پلاتے ہیں اور ان پر تم وہ سواری کے طور پہ بھی کام آتے ہیں. بہت زبردست اللہ نے اس میں مثالیں دی ہیں. ایک اور مثال اللہ نے دی کہ پچھلی قوموں میں ایک پیغمبر آئے تو وہ کیا کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم. ہر پیغمبر کو ایک طعنہ دیا گیا، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں. یاکل مما تاکلون منہ، جو تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے بزرگی کا تصور ایک الگ ہی بیٹھا ہوا ہے، بھئی یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور دیکھو یہ باتیں بھی کتنی عجیب کرتے ہیں. باتیں کیا کرتے ہیں، أَيَعِدُكُمْ، دیکھو یہ ہمیشہ سے ایک پرانا طعنہ ہے جو آج بھی مذہبی اسکالرز کو دیا جاتا ہے اور سائنسدانوں کی طرف سے. ابے یہ مذہبی لوگوں نے جنت جہنم میں الجھایا ہوا ہے لوگوں کو. کس میں الجھایا ہوا ہے؟ جنت میں اور جہنم میں. موت کے بعد زندگی، قبر میں فرشتے آئیں گے، پھر وہ اٹھے گے اور حشر ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا. او بھائی سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی. تو یہ نئی بات نہیں ہے. ہر پیغمبر پہ کو یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو ان پیغمبر کو بھی قوم نے کیا دانا دیا، ایعدکم، لوگوں تم سے یہ کس قسم کا وعدہ کر رہا ہے یہ شخص معاذ اللہ، انکم اذا متم، کہ تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے. یعنی یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں یہ پیغمبر. انکم تخرجون، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہیہاتا لما توعدون. ہیہاتا کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہہ رہے تو بھائی بس کرے یار، یہ عقل سے بہت، بھائی کوئی بات کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں بس کر جا، بس بہت ہو گئی. یہ کب ہم کہتے ہیں یہ جملہ، کہ جب عقل سے بالکل ہی الٹی بات ہوتی ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے بھی کہا ہیہاتا لما توعدون، بھائی جس آخرت کا تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ہیہاتا، وہ یقین لانے والی چیز نہیں ہے. خود مان بھی رہے یہ پیغمبر کہ مر کے ہم مٹی بھی ہوتے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ بھی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یا تو یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم ویسے ہی رہتے ہیں، مانتے ہیں کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوبارہ حساب ہوگا. ہیہاتا لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کر رہے ہیں یہ عقل سے دور ہے، یہ ماننے والی باتیں نہیں. ایسے مسترد کرتے تھے. ابے بس کرتا ہے، ابے کیا حوروں کی باتیں کر رہے ہو یار، سمجھ رہے ہو؟ اس طرح کی آج بھی یہ سیکولر لبرل طبقے کا نا اسٹائل یہی ہوتا ہے. بھائی مولوی نے تھوڑی کہا ہے کہ جنت ہے جہنم میں، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا لیا، آپ جانو اللہ جانے، لڑ لینا. جب اگر قبر میں حساب نہیں ہوا تو آپ کی لک ہے، ہو گیا تو پھر مفتی طارق مسعود کو یاد کرو گے، پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو یاد کرو گے، یار صحیح بولتے تھے یار. تو پھر اصل میں تو اللہ کے پیغمبر کو یاد کرو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم نے ٹھکرایا. پھر کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، پیغمبروں سے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، نموت و نحیا، اس میں ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرل. زمین میں آم کی گٹلی ڈالیں گے، ایک نیچرل پروسیس ہے، درخت اگے گا، آم اگیں گے، بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی. نیچر نے اس گٹلی میں سافٹ ویئر ڈال دیے ایسے، پانی لگے درخت بنے اور پھر انہی سے دوبارہ گٹلیاں پیدا ہو جائیں. یہ سائیکل جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں نا، ہر قدرت کے کرشمے کو بیوٹی آف نیچر کہہ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. پھر جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا قیامت کے دن، پھر یہ کہیں گے بیوٹی کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ اگلی بدصورت کو کہتے ہیں نا، وہ تو بدصورت عورت کو کہتے ہیں. بیوٹی کا الٹ کیا ہوگا؟
अगलीनेस, बीस्ट ऑफ नेचर है। ये क्या कहेंगे, यार ये नेचर बहुत बदमाशी कर रही है हमारे साथ, दोबारा रिवर्स कर दिया उस अमल को। फिर जब अल्लाह उनसे हिसाब किताब लेगा तो कहेंगे बीस्ट ऑफ नेचर, फितर नेचुरल है सब कुछ। फिर जब जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे कि ये भी क्या है, नेचर का जुल्म है हमारे साथ। तो वहां जाके कहेंगे सब कुछ कौन कर रहा था, अल्लाह। तो नेचर तो है, नेचर सब कुछ कर रही है, लेकिन बनाया किसने इस नेचर को, अल्लाह ने पैदा किया है। नेचर में खुद इतनी अकल नहीं है कि आम की गुठली में ऐसी चीजें डाल दे वो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहने लगे नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन, यही दुनिया की जिंदगी है जिसमें हम मरते हैं, जीते हैं और हम दोबारा नहीं उठेंगे। एक और जगह आता है कि इन वमा युहलिकुना इल्ला दहर, जमाना है जो हमें हलाक करता है, टाइम है, टाइम के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो हम मर जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, तो कौन जिंदा रहेगा बुढ़ापे में, तो इत्तेफाक से मर जाते हैं, तो खत्म कहानी। तो इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कदिबा, ये वो शख्स है जिसने अल्लाह पे झूठ बांधा है, हम ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह ने आगे उस कौम की तबाही का वाकया बयान किया। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल।